آغاز ہی یہیں سے ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طیب و طاہر نبی، ہم نے آپ پر اس لیے قرآن نازل نہیں کیا لتشقی کہ تو مشقت کرے۔ اسی سورہ میں شاکر بھائی بڑا عجیب و غریب حکم دے رہا ہے میرے نبی کو، اور جاگنا بھی صحیح، شاید اشارہ کسی کے پلے پڑ جائے، کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ جو کچھ لوگ کہتے ہیں سنے جا، صبر کر۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ 1400 سال پہلے نقوی صاحب یہ فیصلہ ہے کہ حق والا حق بیان کرتا ہے، لوگ بکا کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے سنے جا۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ میں نے تو چلنا ہی تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ہاں ذہن میں رکھ کے بیٹھنا، یعنی پچھلی جو 5 مجالس میں نے پڑھی ہیں اگر وہ تازہ ہوئی تو نتیجہ بھی جب حاصل کر سکو گے، بات کو بھی اسی صورت میں سمجھ سکو گے، اور لطف بھی تبھی آئے گا، ورنہ پھر بہت کچھ ضائع ہو جائے گا۔ ہاں، اور خصوصاً قمر بھائی یہ تو ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ 4 سرداروں نے 4 جملے بولے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یعنی نبی سے شروع ہوا اور حسین پہ ختم ہوا۔ اور یہ جو نقوی صاحب انسانی پنجہ ہے نا، پنجہ، اس میں بھی وہی سریت ہے۔ جی اب ظاہر یہ کتنے ہیں؟ 4 ساتھ ساتھ، ایک اکیلا۔ اچھا، اور اب ان 5 کی تقسیم کیا ہے؟ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 اور 1 2۔ میں حساب میں کمزور رہا ہوں بچپن سے۔ کتنے ہوئے؟ 14۔ یعنی ظاہر 5 ہوتے ہیں، ان کے اندر چھپے ہوئے 14 ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، اور میں نے کہا نا کہ یہ سریت، جب ظاہر صاحب آدم کو اللہ نے خلق کیا تھا تو اللہ سے آدم نے عرض کی کہ جن کے صدقے تو نے مجھے لباس وجود بخشا ہے، ان کے نور کی جھلک مجھے دکھا۔ اللہ نے کہا چونکہ تو نے خلوص سے مانگی، دکھاتے نہیں تجھے عطا ہی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے 5 نور آدم کی 5 انگلیوں میں تقسیم کر دیے۔ ان اللہ جعل نور رسول اللہ فی خنصرہ ونور امیل المومنین فی اللتی تلیہ ونور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فی الوسطی ونور الحسن فی شبابتہ ونور الحسین فی ابہامہ۔ یہاں تیرے رسول کا نور رکھا بلا تشبیہ، یہاں امیر کائنات کا، یہاں جناب سیدہ کا، یہاں تیرے مولا حسن کا، اور یہاں سلطان کربلا کا۔ تقسیم دیکھی، 2 بھائی ادھر ہیں، 2 بھائی ادھر ہیں۔
ہے جنگلوں میں پہاڑوں میں قرآن کے 30 سپاروں میں نعرہ حیدری اور درمیان میں برزخ کبریٰ کے طور پر مقام سیدہ ہے. اس انگلی کو بھی وسطیٰ کہتے ہیں، اور قرآن میں سیدہ کا لقب ہے صلاۃ وسطیٰ. ہاں اسی لیے اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام صلاتوں کی حفاظت کرو، خصوصیت سے صلاۃ وسطیٰ کی. پلے پڑیے بات یا نہیں؟ اب یہاں شاکر تم فیصلہ کرو، یہ تازہ دم ہے یہ تھکے ہوئے ہیں؟ مجھے ممبر کی قسم، یہ ظہیر بھائی گواہ ہیں، آج میں واپس جا رہا تھا، یعنی اتنی طبیعت میری ناساز تھی کہ میں بس سمجھ رہا تھا کہ فارغ ہو گیا ہوں. تو اس کے باوجود بھی میں ممبر پہ بھی ہوں اور بخل بھی نہیں کر رہا. نہیں اس کو تو میں ٹال بھی لیتا، صرف میں اپنے منصب سے غداری نہیں کر سکا. ہاں اور پھر اگر تم وصول کرنے میں بخل سے کام لو تو پھر وہ میری عقیدت اور مودت کا لہو ہوگا. رسالت، یہ مقام رسالت ہے آدم اور اولاد آدم کے پاس. یہ مقام ولایت ہے، یہ مقام عصمت ہے، یہ مقام امامت ہے، یہ مقام شہادت ہے. یعنی تمہارے پنجے کا آغاز ہوتا ہے مقام رسالت سے، اختتام ہوتا ہے مقام حسینی پہ. اور اگر کوئی سمجھے شاید خواہ یا نہ سمجھے، لیکن یہ طے ہے کہ دین و دنیا کے ہر کام میں تم دیکھ لو یہ چار الگ ہیں، یہ اکیلا ہے. جب تک اسے ساتھ نہ ملائیں یہ چار کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. اللہ بات نہ لکھ سکتے ہو، نہ پڑھ سکتے ہو، نہ گن سکتے ہو، نہ عبادت کر سکتے ہو. انگوٹھے کے بغیر قلم پکڑ کے دکھاؤ. نماز پڑھی، یہ دانے والی تسبیح تو کل شروع ہوئی ہے، پہلے کیسے پڑھی جاتی تھی؟ یعنی یہ ہے مقام رسالت. بیٹھے ہو لاہور والے، چلے گئے ہو، یہ ہے مقام رسالت، یہ ہے مقام حسینی. تسبیح میں نقوی صاحب راز کیا ہے؟ مقام حسینی سوار ہو گیا مقام رسالت پر. جو حقیقت میں منوانے آیا ہوں اسی سے روکوں. اچھا اب تسبیح کیا ہے؟ مقام حسینی. مقام رسالت پہ نہ آئے تو تسبیح نہیں پڑھی جا سکتی. یہ فٹے پیمانے گز میٹر تو آج بنے، پہلے پیمائش کیسے ہوتی تھی؟ بالشتوں سے. اور شکیل بخاری ناپنے کا انداز کیا تھا؟ رسالت سے شروع کیا، حسینیت پہ ختم کیا، اور حسین اتنا بے نیاز کہ جب تک رسالت چل کے نہ آئے یہ جگہ چھوڑ کر
یہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ فرماتے ہیں میں نے تو نشانیاں تمہاری ذات کے اندر رکھی ہیں، تمہیں نظر نہیں آتی؟ العظمت للہ۔ اور ہاں وہ سورہ طٰہٰ والی آیت بھولنی نہیں، میں نے آنا نقوی صاحب وہی ہے واپس، کیا کہہ رہے؟ اللہ کرے اس وقت تک طبیعت میری بحال رہے۔ ہاں لیکن پہلے ایک بات جو میں نہ کل بتا سکا ہوں آپ کو نہ پرسوں، 4 جملے بولے تھے نا 4 بزرگوں نے، ارکان عرش بنے، یہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ 4 چیزیں نقوی صاحب اور بھی بنی تھیں، ہاں یعنی رسول نے کہا سبحان اللہ، امیر کائنات نے الحمدللہ، امام حسن نے لا الہ الا اللہ، اور والی کربلا نے اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کے ایک ایک جملے سے جہاں عرش کے پائے بنائے وہاں ایک ایک پرچم بنایا۔ سبحان اللہ سے جو پرچم بنا اس کا نام لواء التسبیح، الحمدللہ سے جو پرچم بنا اس کا نام لواء الحمد۔ لواء الحمد کا نام تو سنا ہوا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ سے بنا اس کا نام لواء التحلیل، اللہ اکبر سے جو بنا اس کا نام لواء التکبیر۔ 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان ہے، جاؤ محققین علماء سے پوچھنا۔ لواء التحلیل قیامت کے دن جعفر طیار اٹھائیں گے، لواء التکبیر جناب حمزہ اٹھائیں گے، لواء الحمد خیبر شکن کے ہاتھ میں، اور لواء التسبیح وہ اٹھائے گا جس کے علم لگتے ہیں۔ جی اب کیسی وہ تیرا مولا عباس اٹھائے گا، یعنی کیسے باکمال جملے ہیں یہ، دیکھو نا اب میرے منہ سے بھی تو نکل رہا ہے سبحان اللہ، نہیں تمہارے منہ سے نکلے تو بھی ایک کمال رکھتے ہیں مولانا جی جی، اور اس کو تو غالباً مقصر مولوی بھی تسلیم کر لے گا جی۔ شب معراج جب تیرے رسول گئے نا جنت میں تو وہاں رسول نے دیکھا کہ کچھ فرشتے ہیں جو یاقوت کے قصر بنا رہے ہیں، کبھی 20 اینٹیں لگاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی 100 اینٹ لگاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی 1 اینٹ لگاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ سب کچھ جانتا تھا تیرا رسول۔ ہم بے علموں کے علم بڑھانے کے لیے پوچھا، جبریل ان سے پوچھ، کام کرنا ہے تو دھڑا دھڑ کرے۔ یہ کیا ہے کبھی 1 اینٹ کبھی 2 کبھی 50 کبھی 100، نہ کوئی ترتیب ہے نہ کوئی گنتی ہے نہ کوئی ڈھنگ ہے نہ کوئی اسلوب ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اصل میں بات یہ ہے کہ تیری امت کے مومنین جب تسبیحات 4 کو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کے منہ کے یہ لفظ جنت میں یاقوت کی اینٹیں بن جاتی ہیں۔ جی تو جتنی بار وہ پڑھیں گے اتنی ہی بنے گی نا۔ کوئی ایک بار کہتا ہے 1 اینٹ بن جاتی ہے، کوئی پوری تسبیح کرتا ہے 100 اینٹ لگتی ہے، تو ہم تو اس طرح کرتے ہیں۔ تو اب یہیں سے سوچ، تیرے منہ سے سبحان اللہ نکلے تو وہ قصر فردوس کی اینٹ بن جاتی ہے۔
रसूल के मुंह से निकले तो फिर क्या क्या होगा है? उधर अर्श, इधर 4 अलम। मेरी लाहौर वालों, या तो मैं पागल हो गया हूं या फिर तुम सोचने ज्यादा लग गए हो, और ज्यादा सोच भी पागल कर देती है एक दिन बंदे को। इसीलिए कहता हूं सोचा ना करो, बस माना करो। नहीं शागिर्द भी, जाहिर भी, मैं सोच सोच के पागल हो रहा हूं। जैसे अल्लाह ने दुनिया बनाने से पहले खुद अलमों का कारोबार किया होगा, वो मुझसे पूछेगा अलम क्यों उठाया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी के नीचे खड़ा होना है क़यामत के दिन। हैं? दुआएं मांग मांग के मर गए। ऐ अल्लाह, क़यामत के दिन हमें लिवाउल हम्द का साया नसीब कर। ठीक है ना? पहले देख तो सही, ये अलम बना कैसे, उठाए कौन? जी, ये खैबर शिकन के हाथ में है। और अमीर कायनात नहजुल बलागा को पढ़ लेना, फरमा रहे लैयहले का मन यस्तदल्ला तहत रायतना, फरमाया वो बंदा हलाक हो सकता ही नहीं जो हमारे अलम के नीचे आ जाए। ये अलम पहले जाफर तैयार के पास था, फिर हैदर करार के पास आया, फिर अब्बास अलमदार के पास आया। जो हाथों में लेके छोड़ दें वो जाफर और हैदर होते हैं, जो हाथों के बगैर कयामत तक न छोड़े। जो हाथों में लेके छोड़ दें वो जाफर और हैदर, और जो हाथों के बगैर कयामत तक न छोड़े। समझ में आ रही है बात या नहीं? फिक्रा अर्श से वजनी बार बार, अब क्या कहूं, कह दूं या हाथों के बगैर किसी शय पे कब्जा खुदा का देखा था।